جی یہ سر ایک منٹ میں یہ جو آپ کے اڈالہ میں پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوں گے اور عوام کو وہاں کی عوام کو اور مسافروں کو ان سے کیا بینیفٹس ہوں گے؟ دیکھیں اڈیالہ روڈ ایک ایسی سڑک ہے مستقبل کی بھی اور حال کی بھی کہ جس میں مستقبل کی پاپولیشن بھی اس پہ ہوگی اور حالیہ بھی بہت ہیویلی لوڈڈ یہ سڑک ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ صرف سڑک کی نہیں بلکہ بجلی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے پانی کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ پہلا بڑا پروجیکٹ جو اس پورے علاقے میں اڈیالہ روڈ اور چکری میں پانی کی شدید قلت تھی وہ چہان ڈیم ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ جو کہ اس وقت آن گراؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی 65-66 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس کو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ سے لایا گیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا جو 1 کروڑ 20 لاکھ بلکہ اب وہ کوئی 35 لاکھ گیلن ہو گیا 1 کروڑ 35 لاکھ گیلن پانی یومیہ اس پورے حلقے کو جو N53 اور PP11 ہے اس کو وہ فراہم کرے گا یہ پانی کے حوالے سے۔ اسی طرح گیس کے حوالے سے 2 لائنز ایک کچہری سے بڑی لائن جس نے کہ اڈیالہ روڈ پہ پریشر انکریز کیا، ایک دوسری طرف سے بسکٹ فیکٹری کی طرف سے ابھی بچتی ہوئی تکمیل کے قریب ہے جو اس پورے علاقے میں گیس پریشر کو امپروو کرے گی۔ اسی طرح بجلی کا ہم نے کوشش کی کہ اس پورے علاقے میں نہ صرف اڈیالہ روڈ بلکہ پورے N53 میں لو وولٹیج کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی چیدہ کوئی ایسی جگہ رہ گئی ہے جو کہ پچھلے 70 برس میں جو ٹرانسفارمر جس گاؤں میں جس سائز کا لگا تھا وہی تھا تو وہ تو ہم تقریباً انشاءاللہ تکمیل کے قریب ہیں اور ہم انقریب ڈکلیئر کریں گے کہ جی یہ حلقہ جو ہے یہ لو وولٹیج فری ہے، یعنی وولٹیج کا یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں نئی فیڈرز بھی نئے گرڈز بھی شامل ہیں۔ اب گیس میں یہ جو اڈیالہ روڈ پہ سوئی گیس کا پائپ لائن تھی مین اس میں کچھ 120-30 جگہوں سے لیکیج تھی جس کی وجہ سے پریشر تو روڈ بننے سے پہلے ہم نے یقینی بنایا کہ اس میں پوری لائن یہ کوئی 9.5-10 کلومیٹر یہ پوری لائن جو ہے یہ تبدیل ہو جائے جس پہ کام جاری ہے۔ یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے تاکہ جب سڑک بن جائے تو دوبارہ کھدائی نہ کرنی پڑے اور یہ لوگوں کو گیس کے حوالے سے یہ وہ ساری چیزیں جو عام آدمی کو فائدہ دینے کے لیے تھی، یعنی جو عام آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو ووٹ چاہے جس جماعت کو بھی دیتا ہے لیکن یہ اس کا حق ہے کہ ریاست پاکستان کے خزانے سے اسے ملے۔ پھر ٹریفک کا جو ایشو تھا اس کے لیے یہ جو فلائی اوور بن رہا ہے خواجہ کارپوریشن یہ اس پورے علاقے کی ٹریفک کو سٹریم لائن کرے گا جس کے بینیفیشری رورل ایریاز بھی ہیں، روات کے، ترائیہ کے، چونترا کے اور آگے چکری تک کی تمام یونین کونسل جو یہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں خصوصاً پائپ لائن کا اپنا سڑک کا فلائی اوور کا اور یہ جو روڈ اڈیالہ روڈ کی جو ہو رہی ہے ری ویمپنگ پوری یہ ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ 30 جون ان کا ٹارگٹ ہے جی، لیکن خواجہ کارپوریشن فلائی اوور کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کم از کم وقت میں یعنی 30 جون بھی آلریڈی بڑا جو ہے وہ ایک بڑا سٹرنجنٹ ٹارگٹ تھا لیکن یہ انشاءاللہ اس سے پہلے رائس صاحب آپ کے پروجیکٹ میں کا ہمارا جو راولپنڈی وہ واحد تحصیل تھی جس میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال نہیں تھا، یعنی DHQ تو ہے لیکن ہر تحصیل کا ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جو روات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس کو پھر 3-4.5 سال تک جو ہے بیک برنر پہ رکھ دیا گیا، جتنا کام ہوا تھا وہیں پہ روک دیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں، لیکن ہم نے اس روایت کو توڑا ہے۔ ہم نے نہ صرف وہ اس روات ہاسپٹل پہ پورے فنڈز ایلوکیٹ کرائے جو کمپلیشن کے لیے بلکہ جو جوڑیاں کا اسپتال تھا جو کہ تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا تھا اور صرف سٹرکچر بنا ہوا تھا جب ہماری حکومت آئی، لیکن ہم نے اس روایت کے برعکس اس کے لیے بھی فنڈز مختص کیے اور انشاءاللہ اسے بھی تکمیل جو ہے اس کی بہت جلدی ہو جائے گی۔